أرجو أن أكون أكثرهم والدا. لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے، لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان محشر میں حوض کوثر صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہو. یہ غلط فہمی، یہ صحیح نہیں. میدان محشر میں ہر نبی کے لیے حوض ہو. نبی اور اس کی امت، سب نبیوں کی امتیں برابر تو نہیں. اگر اس کی امت تھوڑی ہے تو اس کا حوض چھوٹا ہے، بڑی امت ہے تو حوض بڑا ہے، بہت بڑی امت ہے تو حوض بہت بڑا ہے. باقی حوض کوثر ہر نبی کے لیے میدان محشر میں. اس سلسلے کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں ہر نبی کا ایک حوض ہو. ان لکل نبی حوضا، آخرت میں ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، اور ان کے درمیان اس پر فخر ہوگا کہ ان میں سے کس کے پاس پینے والے زیادہ آتے ہیں. تمام نبیوں میں کمپٹیشن چلے گا، فخر و مباحث چلے گا. کس کے پاس پینے والے زیادہ آتے ہیں؟ پینے والے زیادہ کس کے پاس آئیں گے؟ جس کی امت بڑی ہے اور امت میں ایمان لانے والے ہیں. جو ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ بھی نبی کی امت. اس وقت جو حضور پہ ایمان لانے والے ہیں وہ بھی حضور کی امت ہیں، اور جتنے نن مسلم ہیں وہ سب حضور کی امت ہیں. تو فرق اتنا ہے کہ ایمان لانے والے امت اجابہ ہیں. اجابہ مانے جواب دینا. حضور نے پکارا، دعوت دی، مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ. انہوں نے کہا لبیک، ہم نے قبول کیا، ہم ایمان لاتے ہیں. یہ مسلمان ہے، یہ امت اجابہ ہے. اور دوسری جو نن مسلم ہے وہ امت دعویٰ ہے. ان کو دعوت دی جا رہی ہے، ابھی تک وہ جواب ہی نہیں دے رہے، بہرے ہیں، سنتے ہی نہیں، جواب ہی نہیں دیتے. بہرحال ان کو بھی حضور کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے حضور پر ایمان لانے، وہ بھی مومن. بس ہر نبی کے حوض پر اس کی امت کے لوگ ہی آئیں گے، اور امت میں سے بھی مومنین صادقین سچے مومنین ہی آئیں گے، کافر اور منافق نہیں آئیں گے. تو میدان محشر میں انبیاء کے درمیان میں کمپٹیشن ہونا کہ کس کے حوض پر زیادہ پینے والے آتے ہیں، اس پر نبی فخر کرے گا کہ میرے یہاں اتنے پینے والے آئے، یعنی میری امت میں اتنے سارے مومنین ہیں، جتنے بھی ہر نبی کی امت میں جتنے مومنین ہیں سب حوض پر پہنچے. دیکھو کمپٹیشن اچھا بھی ہے برا بھی ہے. اچھے کام میں کمپٹیشن اچھا ہے، برے کام میں یا نکمے کام میں جو برا بھی نہیں اچھا بھی نہیں اس میں کمپٹیشن برا ہے، اور اچھے کام میں کمپٹیشن اچھا ہے. قرآن کریم میں ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اوپر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے،
ان کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن نے کہا کہ یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں وفی ذالک، ان نعمتوں میں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان نعمتوں کو حاصل کرنے میں چاہیے کہ وہ آگے بڑھے، جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کریں، کمپٹیشن کریں دوسروں سے۔ اسی طرح پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، جو کمپٹیشن کریں کرو۔ رمضان میں تلاوتیں، ہم لوگ جب بچے تھے تو ہماری چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد سب بہنیں بھائی بہنیں اکٹھا ہوتے تھے اور ہمارا مقابلہ چلتا تھا کہ کون کتنی تلاوت کرتا ہے۔ تو کوئی 10 پارے روزانہ تلاوت کرتا تھا اور کوئی 15 تک پہنچتا تھا، اس سے آگے نہیں پہنچے، کوئی بھی ہر ایک کرتا تھا۔ یہ مقابلہ بازی ہے، مقابلہ بازی۔ دنیا میں بھی الیکشن ہوتا ہے تو ہر ایک مقابلہ بازی ہوتے، کس صرف جیت گیا اتنا ہی مطلوب نہیں ہوتا، کتنے ووٹوں سے جیتا یہ بھی مطلوب ہے، اور اس کے لیے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ تو ہر ایک نبی کے حوض پر امتی پینے والے آئے اتنا ہی مطلوب نہیں ہے، کس نبی کی حوض پر کتنے زیادہ پینے والے آئے، اس میں بھی حضور نے فرمایا کہ فخر ہوگا، اس پر فخر ہوگا۔ فخر ہوگا مانے کمپٹیشن ہوگا۔ وَأَنَّهُمْ لَيَتَبَاهُونَ أَنَّ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً، اور ان کے درمیان اس پر فخر ہوگا کہ ان میں سے کس کے پاس پینے والے زیادہ آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ لوگ پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے۔ کیوں؟ حضور کی امت تمام نبیوں کی امتوں سے بڑی، اور امت اجابہ اور امت دعویٰ مل کر بڑی ہے نہیں، حضور پر ایمان لانے والے مومنین یعنی امت اجابہ سب سے بڑی ہے۔ جتنے حضور پر ایمان لائے اتنے کسی نبی پر ایمان نہیں لائے۔ ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے انبیاء ان کی امتوں کے ساتھ پیش کیے، یہ خواب ہے، تو نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب سے کیا ہے؟ تو حضور خواب دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء ان کی امتوں کے ساتھ حضور کے سامنے پیش کیے، تو حضور نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ کوئی ہے ہی تو ایمان ہی نہیں لائے، کسی نبی کے ساتھ میں 2 آدمی، کسی نبی کے ساتھ 5 آدمی، کسی نبی کے ساتھ 7 آدمی، کسی نبی کے ساتھ 70 آدمی۔ اچانک ایک امت آ رہی ہے اپنے نبی کے ساتھ، بہت بڑی امت، تو حضور نے دل میں یہ خیال کیا کہ یہ میری امت ہو سکتی، اتنی بڑے لوگ اتنے بڑے ہیں کہ میری امت ہو سکتی۔ تو حضور سے کہنے والوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اپنی امت کے ساتھ، یعنی آپ کی امت نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت بہت بڑی ایمان لانے والے۔ پھر اس کے بعد حضرت حضور نے منظر دیکھا کہ ایک امت دوسری آ رہی، اس سے آسمان کے سارے کنارے بھرے ہوئے، کوئی جگہ خالی نہیں۔ اس وقت حضور سے کہا گیا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت۔ تو جو امت حضور پر بہت بڑی ہے، ایمان لانے والے بہت زیادہ ہیں، حوض کوثر پر آنے والے بھی بہت زیادہ ہیں۔ بہرحال اس حدیث شریف سے یہ بات نکلی کہ میدان محشر میں حوض کوثر صرف حضور کے لیے نہیں ہوگا،
بلکہ سبھی نبیوں کے لیے حوض کوثر ہے۔ ایک حدیث میں ہے اس درمیان کہ میں جنت میں چلا جا رہا، حضور جنت میں چل گئے، یہ واقعہ معراج کا۔ معراج میں جنت اور جہنم وزٹ کروائی گئی، دکھائی گئی حضور، اور معراج 6 مرتبہ ہوئی۔ ایک مرتبہ جو معراج ہے وہ بہت بڑی ہوئی ہے اور جس کا قرآن میں حدیثوں میں ذکر ہے، اور اس کے علاوہ 5 مرتبہ منامی معراجیں ہوئی ہیں، نیند میں حضور کو آسمانوں سے اوپر لے جایا گیا، تو یہ کسی منامی معراج کا ذکر ہے۔ اس درمیان کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا، میرا گزر ایک نہر پر ہوا، جنت میں چلتے چلتے نہر ہے، اس کے دونوں جانب اندر سے خالی کیے ہوئے موتیوں سے تھے۔ نہر کی یہ سائڈ بھی اور یہ سائڈ بھی موتیوں کی، اور موتی بھی ایسے کہ جو اندر سے کھوکھلے کیے گئے ہیں، خالی کیے گئے۔ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمایا۔ یہ جنت میں حضور کو کوثر دکھائی گئی کہ یہ وہ نہر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، جس کا ذکر انا اعطیناک الکوثر۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی یعنی پانی کے اندر ہاتھ ڈالو تو زمین پر ہاتھ لگے گا تو وہاں سے مٹی نکلے، اس کی مٹی نہایت مہکنے والے مشک کی طرح خوشبودار تھی۔ مشک بھی اعلیٰ گھٹیا بے حد مہکنے والی خوشبو جیسی خوشبودار ہوتی، مٹی ایسی خوشبودار، جب مٹی ایسی خوشبودار ہے تو خوشبو سارے پانی میں آئے گی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ دراصل حوض کوثر جنت میں قیامت کے میدان میں اس کا ایکسٹینشن ہوگا، اور میدان محشر میں وہ حوض لائی جائے گی، لیکن منبع اور سرچشمہ وہیں سے پائپ لائن آ کر کے میدان محشر میں جو حوض بنا ہے اس حوض میں آ کر گرے گی، اور حضور اور دوسرے انبیاء ان حوضوں پر سے پانی اپنی امتوں کو پلائیں گے۔ اصل حوض کوثر جنت میں اس حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں جنت میں چل رہا تھا، ایک ایسی نہر دیکھی میں نے عجیب و غریب، اس کے نہر کے دونوں سائڈوں پر بیچ کناروں پر ریت ہوتا ہے، لیکن نہیں اس کے کناروں پر موتی تھا، اور موتی بھی اندر سے کھوکھلا کیا ہوا، تو وہ تو موتی ہے دکھ رہا نظر آ رہا ہے، اور اندر ہاتھ ڈال کر مٹی نکال کر دیکھی تو وہ مشک کی طرح اس سے بھی زیادہ خوشبودار۔ یہ جب حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو بتلایا گیا کہ یہ وہ حوض کوثر ہے جو آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا سرچشمہ تمام حوضوں کا میدان محشر اس زمین پر ہو، قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے سب لوگوں کو اسی زمین پر اکٹھا کیے جائیں، اور میدان محشر میں حوض کوثر ہوں گے سب نبیوں کے، تو اس دنیا میں کہاں ہے؟ یہ تو حدیث بتائے کہ جنت میں وہ حوض کوثر، تو وہاں سے پائپ لائن آئے گی، وہاں سے نہر بڑھ کر آئے گی، اور ہر ایک نبی کا حوض کے معنی کھڈا گڑھا، لفظ حوض کے معنی کھڈا گڑھا، یہ کھڈا جو گڑھا ہر نبی کے لیے ہوگا، وہاں سے حوض کا پانی آ کر یہاں گرے گا، اور یہاں سے انبیاء کرام اس کو پلائیں گے۔ سمجھنے کی بات کیا ہے سنو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ
حوضے کو یہ مضمون حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے حضرت اللہ میں کہ حوضے کوثر سنت نبوی کی امثال ہے پیکر مخصوص. سنت طریقہ، سنت نبوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے کا یہ پیکر مخصوص. پیکر مانے صورت، مخصوص مانے نظر آنے والی صورت. بس اس دنیا میں جو حضور کے طریقے پر چلا ہے وہ حوض کوثر پر پہنچے گا اور وہاں سے اس کو جام شراب ملے گا. اور جو دنیا میں حضور کے طریقے پر نہیں وہ حوض کوثر پر پہنچے گا. جانا چاہے گا فرشتے روک دیں گے، ہٹو، لائن آ رہی ہوگی، بھیڑ نہیں آ رہی ہوگی، بھیڑ نہیں آ رہی ہوگی، کیوں آ رہی ہوگی. اس کیوں میں سے فرشتے خاص خاص لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر کیوں سے نکال دیں گے دائیں، کسی کو بائیں نکال دیں گے. کیوں کے دائیں بائیں فرشتوں کی لائن ہے. اس لائن میں سے کچھ لوگوں کو ادھر کا فرشتے نے پکڑ کر دائیں نکال دیا، ادھر کے پکڑ نے بائیں نکال. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں تو حضور فرمائیں گے کہ کیوں ان کو لائن سے باہر کر رہے ہو، یہ تو میرے امتی ہیں. ہر نبی کے امتی ان کی خاص نشانی ہوگی جس سے پہچانے جائیں. جیسے آج کی دنیا میں ہر حکومت کا جھنڈا الگ نوعیت کا ہے، پہچانا جاتا ہے. ہر حکومت کی پولیس فوج الگ وردی کی ہوتی ہے اور پہچانی جاتی ہے. اسی طریقے سے قیامت کے میدان میں ہر نبی کا امتی اس کا الگ نشان ہو. کیا نشان ہوگا معلوم نہیں، اس امت کا کیا نشان ہوگا یہ معلوم. حدیث میں ہے من السجود محجلون من الوضوء، چہرہ تو نماز پڑھنے کی وجہ سے چمک رہا ہے اور ہاتھ اور پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہے ہیں. یہ اس امت کا کی نشانی، اس سے پہچان لیا جائے گا یہ حضور کا امت ہے. اسی طرح سے ہر نبی کے لیے ہر نبی کی امت کی الگ نشانی. تو نشانیاں نہیں بیان کی گئی، میدان قیامت میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امتی کی نشانی کیا ہے، نوح علیہ السلام کی نشانی کیا ہے. سارے نبیوں کی امتوں کی نشانیاں بیان کرنا مقصود تھوڑی ہے. حضور کی امت کی کیا نشانی ہوگی بتائیں، مگر نشانی ہر امت کے لیے ہوگی جس سے وہ پہچانے جائیں. تو حضور فرمائیں گے کہ بھئی میرا امت ہی ہے، اس کو لائن میں سے کیوں نکال رہے؟ تو فرشتے جواب دیں گے یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کے دنیا سے چلے آنے کے بعد یہ بدل گئے تھے، آپ کے طریقے پر نہیں رہے. تو حضور نے فرمایا میں کہوں گا سوختن سوختن، دور ہو دور ہو دور ہو دور ہو. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو حضور کے سنت ہے، سنت یہاں وہ جو فقہ والا سنت ہے، فرض واجب سنت، وہ سنت مراد نہیں. سنت سے مراد طریقہ، فرائض بھی اس میں آ گئے، واجبات بھی، سنتیں بھی، نفلیں بھی، مستحبات بھی، سب اس میں آ گئے. جو شخص ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر رہا ہے، عقائد میں، اعمال میں، اخلاق میں، ہر بات میں، یہ ذہن میں رہے کہ سنت کے معنی یہاں فرض واجب اور سنت وہ سنت نہیں بلکہ حضور کا طریقہ. اس میں سارا دین آیا جو حضور کے طریقے پر چلے گا، عقائد میں، اعمال میں، اخلاق میں، وہی اس لائن میں کھڑا رہے گا اور حوض کوثر پر پہنچ کر کے جام پیے گا. اور جو حضور کے طریقے سے ہٹ گیا
اس کو فرشتے کیو میں سے پکڑ پکڑ کے دائیں بائیں نکال دیں گے، ہٹو۔ ایک آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ نے فرمایا صحابہ کو خطاب کر کے، اللہ نے صحابہ کو مخاطب بنا کر فرمایا ہے کہ تم بہترین امت جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے وجود میں لائے گئے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جب لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے وجود میں لائے گئے ہو تو تمہیں تین کام کرنا ہے۔ اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم دو، بری باتوں سے لوگوں کو روکو، اور اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر ایمان لانے کی لوگوں کو دعوت دو۔ تمہیں یہ تین کام کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت خاص طور پر صحابہ کے لیے۔ آج دنیا میں جو حضور کی امت ہے سارے کنتم خیر امت کا مصداق تھوڑے، شیعہ کنتم خیر امت کا مصداق بنیں گے، قادیانی بنیں گے، فوجے بنیں گے، یہ پاگل بنیں گے، وہ پاگل بنیں گے، مودودی بنیں گے، غیر مقلد بنیں گے۔ جب وہ عقائد میں اعمال میں حضور اور صحابہ کے طریقے پر ہیں ہی نہیں تو کیسے وہ کنتم خیر امت کا مصداق بنے؟ اور مان لو کہ شیعہ بھی کنتم خیر امت ہے، قادیانی بھی خیر امت ہے، خوجہ بھی، یہ بھی وہ بھی، تو پھر اندھیر نگری چوپٹ رہ جائے، ٹکے سیر بھاجی ٹکے سیر خاجہ۔ جس کے عقائد صحیح ہیں، اعمال صحیح ہیں، وہ بھی خیر امت ہے، اور جس کے عقائد بھی صحیح نہیں، اعمال بھی صحیح نہیں، وہ بھی خیر امت۔ یہ کیسے ہو جائے؟ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت خاص طور پر صحابہ کے لیے اتری ہے، خاصتاً کہ اصحاب محمد ہے، اور بعد کے لوگوں میں سے جو لوگ صحابہ کرام کے طریقے پر چلیں گے یہ آیت ان کے لیے، اور جو صحابہ کے طریقے پر نہیں ہوں گے یہ آیت ان کے لیے نہیں۔ یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں، کوئی معمولی آدمی نہیں کہہ رہا، اور حضرت عمر کی یہ روایت ہے۔ حیات الصحابہ حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی جو تبلیغ والوں کے نزدیک دوسرے حضرت جی ہیں، ان کی کتاب حیات الصحابہ عربی میں ہے، اس کے اردو انگریزی ترجمے بھی ہو رہے ہیں۔ جب وہ کتاب کھولو گے تو پہلا باب ہے، اس میں وہ آیتیں ہیں جن میں صحابہ کی فضیلت ہے۔ پھر دوسرا باب کھولو گے تو اس میں وہ حدیثیں ہیں جس میں صحابہ کی فضیلت ہے۔ پھر تیسرا باب کھولو گے تو اس میں صحابہ کے وہ اقوال ہیں جن میں صحابہ کی فضیلت ہے۔ اس تیسرے باب میں یہ روایت ہے، جس کو دیکھنا ہو وہاں دیکھو، کیونکہ اس میں حضرت عمر کا یہ قول ہے، اور حضرت عمر کے اس قول میں صحابہ کی فضیلت ہے، اس لیے تیسرے باب میں یہ روایت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے خاصتاً فی اصحاب محمد، صرف صحابہ کرام کے، لہذا صحابہ کو من حیث طبقہ ہول کمیونٹی سارے ہی صحابہ
آیت کا مصداق ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے فائدہ رسانی کے لیے وجود میں لایا گیا، نکالا گیا، وجود لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نبیوں کے دنیا سے تشریف بری کے بعد کام اگلا نبی مبعوث ہو جاتا اور وہ امتوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ ایک نبی گئے کہ انتقال ہو گیا تو دیر سویر فوراً اگلا نبی مبعوث ہو گیا اور اگلا نبی امت کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ مگر حضور کے بعد حضور پر تو نبیوں کا سلسلہ پورا ہو گیا۔ اب حضور جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو حضور کے بعد حضور کے مشن کو لے کر کون آگے بڑھے گا؟ امت لے کر آگے بڑھے گی۔ اخرجت للناس کا یہ مطلب اللہ کے علم میں تم بہترین امت تھے، اس لیے اللہ نے تمہیں ریزرو رکھا تھا، اور جب نبی آخر الزمان کا زمانہ آیا اور سوال پیدا ہوا کہ وہ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو خاتم النبیین والا کام کون کرے گا، تو تمہیں ریزرو رکھا تھا، وہ تم کو یہ امت حضور کو دی گئی کہ آپ کے بعد آپ کا کام یہ امت کرے۔ اخرجت للناس کا یہ مطلب لوگوں کے فائدہ رسانی کے لیے تم نکالے گئے ہو، وجود میں لائے گئے ہو، اس جملے کا یہ مطلب۔ پھر کیا کام کرنے ہیں وہ بتلائے، یہ کام کرنا ہے امت کو، یہ کام کرنا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ خاصتاً صرف صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بعد میں جو امت آئے گی، تابعین، تبع تابعین، قیامت تک جو امت آئے گی، ان میں سے وہ لوگ آیت کا مصداق ہوں گے جو صحابہ کے طریقے پر ہوں گے اور صحابہ والا کام کریں۔ ایک آدمی پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد میں نام کا مسلمان جیا اور مر گیا، وہ خیر امت کیسے ہو جائے؟ نہ اس نے ڈھنگ سے نمازیں پڑھی، نہ اس نے ڈھنگ سے روزے رکھے، نہ مال کی زکاتیں دی، نہ اس کا چلنا پھرنا، پہننا اوڑھنا، نہ اس کا چہرہ بشرا حضور کے مطابق ہے ہی نہیں، وہ خیر امت کیسے ہو جائے گا، بہترین امت کیسے ہو جائے گا؟ جو حضرت عمر نے فرمایا کہ بعد میں جو امت قیامت تک امت آئے گی، ان میں سے جن کے عقیدے صحیح صحابہ کے مطابق، اگر عقیدے صحابہ سے ذرا بھی ہٹے ہوئے وہ خیر امت نہیں۔ اور عقیدے کے بعد اعمال دو قسم کے، ذاتی اور دوسروں کو نفع پہنچانے والا عمل۔ میں ایمان لایا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، میرا ذاتی عمل ہے، یہ بھی مطلوب ہے، اور میں دوسرے بندوں پر محنت کروں، ایمان لاؤ، نمازیں پڑھو۔ صحابہ صرف ذاتی عمل نہیں کرتے تھے، دونوں طرح کے عمل کرتے تھے۔ صحابہ صرف اپنی ذات کے لیے عمل نہیں کرتے، دونوں طرح کے عمل کرتے تھے۔ صحابہ اگر صرف اپنی ذات کی طرح سے عمل کرتے ہوتے تو آج آپ نیو یارک میں مسلمان بیٹھے نہ ہوتے، اسلام وہیں جزیرۃ العرب تک ہوتا، وہاں سے آگے بڑھا ہی نہ ہوتا۔ یہ تو صحابہ تھے، حضور کی وفات تک تو حضور کے پاس صحابہ جمع رہے، اور حضور دنیا سے تشریف لے گئے، کوئی ایسٹ کی طرف نکل گیا، کوئی ویسٹ کی طرف نکل گیا، کوئی نارتھ کی طرف نکل گیا، ساؤتھ کی طرف تو دنیا تھی آج بھی نہیں، سمندر ہے۔ ایسٹ کی طرف چائنا تک آبادی معلوم تھی، ویسٹ کی طرف افریقہ کے آخری حصے تک معلوم تھی، اور ایسٹ نارتھ کی طرف رومن امپائر، ایرانین گورنمنٹ تھی، وہ بھی معلوم تھی۔ کچھ بندے ادھر نکل گئے، کچھ بندے ادھر نکل گئے، کچھ بندے ادھر نکل گئے، اور حضور کی وفات کے بعد 50 سال کے اندر اس وقت جو دنیا معلوم تھی، اس دنیا کے آخری کنارے تک اسلام پہنچا دیا، ادھر جو چلا چائنا تک پہنچ گیا۔
ادھر جو چلا افریقہ کے آخری کنارے تک پہنچ گئے، ادھر جو چلا جہاں تک جا سکتا تھا وہاں تک پہنچ گئے۔ 50 سال ہوتے گیا، 50 سال میں صحابہ کی جماعت نے حضور کے لائے ہوئے دین کو پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ ماننا نہ ماننا لوگوں کا کام ہے، لیکن وہ پہنچ گئے، بیوی بچوں کو سب کو وہیں چھوڑ کر، جو جدھر صحابی نکل گیا وہ نکل گیا، وہیں مرکب گیا واپس لوٹ کر نہیں آیا، وہیں انہوں نے جا کے شادیاں کر لی، وہیں جا کر اولاد ہوئی۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ آیت صرف صحابہ کے بارے میں، صحابہ سب صحابہ خیر امت نے بہترین امت، اور بعد میں آنے والی امتوں میں سے وہ لوگ جو صحابہ والے کے طریقے پر ہیں اور صحابہ والے کام کرتے ہیں، صحابہ کے طریقے پر ہیں، یعنی عقیدے بھی صحابہ والے، اعمال بھی صحابہ والے، اور صحابہ والے کام کرتے ہیں، یعنی ذاتی عمل کے ساتھ ساتھ دنیا پر محنت کرتے ہیں اسلام اور ایمان پر لانے، وہ آیت کریمہ کا مشکل، باقی آیت کریمہ کا مشکل نہیں۔ میں اصل بتلا ہی رہا تھا کہ جیسے اس آیت میں ہر آدمی خوش ہے، میں خیر امتی ہوں، خیر امتی یوں مبتنی ہو جاتے، اسی طرح سے ہر آدمی اس خوشخبری میں ہے۔ مجھے بہت سے کوثر پر سے آقا جام پلائیں گے، اور تجھے کہاں پلائیں گے، تیری داڑھی تو ہے نہیں، تیری داڑھی تو ہے نہیں، تجھے کہاں سے آقا جام پلائے؟ اور بہت خوش فہمی ہے کہ میں امتی ہوں، حضور کا امت ہوں، مجھے جام پلا رہے۔ پہلے تو حضور کے طریقے میں حضور کے شکل جیسی شکل تو بتا نہیں، وہ نہیں بنا، اور بس اس امید میں رہنا ہے کہ حوض کوثر پر تو مجھے جام مل جائے۔ اس لیے میں نے یہ حدیث کہی، یہ غلط ہے، دو غلط ہے، یہ غلط ہے یہ کہ صرف حضور کے لیے حوض کوثر، ہر نبی کا حوض، کیونکہ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم پر چلنے کا پیکر محسوس ہے، جو اس دنیا میں صراط مستقیم پر چلا ہے میدان محشر میں حوض پر سے جام اسی بندے کو ملے، اور جو حضور کے اور صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے، عقائد اور اعمال میں ان کے طریقے پر نہیں ہے، فرشتے کیوں میں سے اسے پکڑ پکڑ کے دائیں بائیں نکال، اور وہ کہیں گے جب حضور کہیں گے میرے امتی ہیں، تو وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے تشریف لانے کے بعد میں یہ آپ کے طریقے پر رہے ہی نہیں تھے، لہٰذا یہ نہیں آئیں گے، ان کو پکڑ پکڑ کے نکال دیا۔ دوسری غلط فہمی یہ تھی کہ حوض کوثر صرف حضور کے لیے ہے، یہ حدیث میں بتایا کہ نہیں، ہر نبی کے لیے حوض کوثر صرف حضور کے لیے نہیں۔ اس حدیث کا سبب کیا ہے میرے بھائی؟ اس حدیث کا سبب یہ ہے اپنے عقیدے صحیح کرو، صحابہ والے عقیدوں پر آؤ، اس میں ذرا بھی کجی اور ٹیڑھا بن رہا تو حوض کوثر تو نہیں پہنچ سکتے۔ سب سے پہلے اپنے عقیدوں صحیح کرو، صحابہ والے عقیدے، پھر اپنا ذاتی عمل بھی صحیح کرو، اور دین کی پھیلانے کے لیے، دین کے لیے محنتیں بھی کرو۔ یہ دو چیزیں، عقیدے صحیح ہوں گے، ذاتی عمل صحیح ہوگا، امت پر محنت ہوگی، تو لائن میں کھڑے ہو کر کے حوض کوثر پر پہنچیں گے۔ اور Oh